بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق 7ویں جماعت کے لیے ہے۔ آج کے سبق کا نام ہے سر عبداللہ ہارون۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ 77 پر موجود ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں ایک بہت ہی ہونہار بچے کی کہانی بتائی گئی ہے۔ پہلے میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن کراؤں گی۔ اس سبق میں ایک بڑے ہی ہونہار بچے کا ذکر ہے۔ ابھی اس کے کھیلنے کے دن تھے کہ باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ ماں نے حکم دیا کہ وہ اسکول سے آ کر کھیلنے کے بجائے کچھ کام کرے۔ دوسرے دن ماں نے اسے چھوٹی سی ٹرے میں کچھ ننھے کھلونے، رومال، کنگھیاں اور بال پینے وغیرہ رکھ کر دی اور کہا جاؤ انہیں بیچو، اس لیے کہ اب گھر کی ساری ذمہ داری تم ہی کو سنبھالنی ہے، کیونکہ اب تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ماں کے حکم پر وہ بہت ہی بوجھل قدموں سے اپنے گھر سے چلا۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت تنگ کیا، اس کا بہت مذاق اڑایا اور اس سے کہا کہ عبداللہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے پتہ ہے بچوں کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں تجارت کر رہا ہوں۔ اس کا یہ جواب سن کر اس کے دوستوں نے اس کی خوب ہنسی اڑائی اور پھر ان دوستوں میں سے ایک نے اسے سیٹ کہہ کر بھی اس کا مذاق اڑایا۔ اس بچے نے دوستوں کے مذاق اڑانے سے ہمت نہیں ہاری، بلکہ یہ عزم کر لیا کہ وہ محنت کر کے ضرور ایک دن سیٹ بنے گا۔ عزیز طلبہ، وہ آگے چل کر سر عبداللہ ہارون کے نام سے مشہور ہوا، جس نے کاروباری، سیاسی اور سماجی خدمات کے میدان میں ایک ساتھ شہرت اور عزت پائی۔ عبداللہ ہارون 1872 میں ممبئی کے کچھی میمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ماں کے کہنے کے مطابق پہلے خود چیزیں بیچی، جب ذرا بڑے ہوئے تو اپنے بہنوئی صالح محمد کے پاس انہوں نے ملازمت کر لی۔ پیارے بچوں، وہ ہر کام والدہ کے حکم اور مشورے سے کیا کرتے تھے اور اپنے خرچ کا سارا حساب بھی اپنی والدہ کو دیا کرتے تھے۔ جب ان کا کاروبار تھوڑا سا بڑھ گیا، ترقی کر گیا، تو وہ اپنی والدہ کو حج پر لے کر چلے گئے۔ حج پر سے واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے ماموں کے ساتھ اناج کا کام شروع کر دیا اور اس کام میں بھی انہوں نے بڑی مہارت حاصل کر لی۔ ایک دن ان کے دل میں اپنا پرسنل بزنس کرنے کا، یعنی ذاتی کاروبار کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اب مجھے اپنا ذاتی کاروبار کرنا چاہیے۔ ایسے وقت میں پھر ان کی ماں ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے بڑھی اور اچھی خاصی رقم لا کر ان کے سامنے رکھ دی، کیونکہ کاروبار کرنے کے لیے تو اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ اور عبداللہ ہارون یہ سوچ رہے تھے کہ اپنا کاروبار تو شروع کر لوں، لیکن اس کے لیے اتنی رقم کہاں سے آئے گی؟ بہرحال ان کی والدہ نے انہیں بتایا کہ وہ بہت عرصے سے یہ پیسے جمع کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی والدہ سے یہ پیسے لے کر شکر کا کام شروع کیا۔ شکر کا کام یعنی شوگر کا کام شروع کیا، اور وہ اتنے ماہر ہو گئے اس کام میں اور اتنا زیادہ کام ان کا ہو گیا کہ وہ شوگر کنگ یعنی شکر کے بادشاہ کہلانے لگے۔ ان کی جد و جہد کا مرکز کراچی تھا، یعنی انہوں نے اپنا سارا کام، اپنی ساری محنت، سارے ادارے کراچی میں ہی قائم کیے۔ اپنا جب ذاتی کام کر رہے تھے تو ایک دن شروع کی بات ہے، وہ اپنا کام ابھی انہوں نے سٹارٹ ہی کیا تھا کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں مزید اپنے کام کو کیسے آگے بڑھاؤں۔ اتنے میں ایک خیراتی تنظیم کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے چندہ مانگا ان سے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے باکس میں سے، جو پیسوں کا باکس تھا جس میں وہ پیسے رکھا کرتے تھے، 500 روپے نکال کر دے دیے۔ اس زمانے میں تو یہ اچھی خاصی رقم سمجھی جاتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد عبداللہ ہارون نے جب باقی پیسے دیکھے تو ان کے پاس صرف 25 روپے رہ گئے تھے۔ ایک لمحے کو فوری طور پہ ان کے دل میں خیال آیا کہ اب جب میں اپنی امی کو جا کے اس کا حساب دوں گا تو وہ تو بہت ناراض ہو جائیں گی۔ لیکن جب انہوں نے وہ گھر پہنچے اور انہوں نے اپنی امی کو یہ بات بتائی تو ان کی امی بہت خوش ہوئی اور انہوں نے کہا بیٹا ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا اور دوسروں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل پسند آ گیا تو وہ ان 25 روپوں کو 25,000 میں بدل دیں گے۔ شاید وہ قبولیت کی ہی گھڑی تھی جب انہیں ایک سودے میں واقعی 25,000 کا منافع ہوا۔ وہ اپنے فرائض پوری دیانتداری سے ادا کرتے تھے۔ اس دور میں حج پر جانے والوں کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھیں۔ آپ کو شاید پتہ ہو کہ ہمارے ہاں ایک حاجی کیمپ کے نام سے ایک کیمپ لگایا جاتا ہے حاجیوں کے لیے۔ یہ کیمپ جو ہے وہ عبداللہ ہارون نے ہی قائم کیا تھا۔ آپ نے کئی مسجدوں کی مرمت بھی کروائی اور بہت ساری مسجدیں بھی تعمیر کرائی۔
جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی، یعنی تحریک خلافت کا بہت زیادہ چرچا تھا، ہر کوئی تحریک خلافت کی باتیں کرتا تھا، ان دنوں میں سر عبداللہ ہارون بھی تحریک خلافت کے ہی حامیوں میں سے تھے۔ جب خالق دینہ حال کراچی میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی پر مقدمہ چلا تو ان کی بہادر ماں بی اماں عبداللہ ہارون کے گھر آ کر رہنے لگی۔ جب وہ اپنے بیٹوں کو ملنے کے لیے جاتی تھیں تو یہ بھی اپنے بچوں کو ان کے ساتھ جیل لے جاتے تھے اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی سے ملواتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے بھی یہ دیکھیں کہ قوم کے یہ عظیم قائدین اپنی قوم کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، عبداللہ ہارون سماجی کاموں میں ہمیشہ خود کو پیش رکھتے۔ لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے انہوں نے ایک اسکول بھی بنوایا جو ان کی والدہ حنیفہ بائی کے نام سے موسوم ہے۔ انہوں نے عبداللہ ہارون کالج، مسلم جیم خانہ، مدرسے، یتیم خانہ اور کھیل کا میدان بھی تعمیر کروائے۔ سماجی اور سیاسی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا۔ سیاسی میدان میں بھی آپ نے بھرپور حصہ لیا اور قوم کے لیے اس کے بہت پازیٹیو رزلٹ حاصل ہوئے۔ 1920 میں سندھی کا پہلا روزنامہ الوحید جاری کیا جس نے 25 سال تک ہندو پریس کا مقابلہ کیا۔ 1923 میں ممبئی کے قانون ساز ادارے کے لیے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ سندھ کو ممبئی سے الگ کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ بعد میں 1935 کے قانون کے تحت سندھ ممبئی سے الگ ہوا۔ اس سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ بیٹا، یہ حقیقت ہے کہ مسلمان سندھ کے راستے ہندوستان آئے تھے۔ سندھ کے مسلمانوں کے سامنے سب سے پہلے یہ مسئلہ تھا جو اب مسلم لیگ کے سامنے ہے۔ یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس قرارداد کو منظور کریں۔ 17 اپریل 1942 کو، یعنی ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے اتنا کام کیا تھا مسلمانوں کے لیے، اس وقت کے قوم کے لیے، اور 17 اپریل 1942 کو کراچی میں دل کی حرکت بند ہو جانے کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح عبداللہ ہارون کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کیا کہ وہ مسلم لیگ کے انتہائی مضبوط ستونوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانان ہند کی عظیم خدمات سر انجام دی بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی دن رات خدمت کی۔ انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے اور آزادی کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے سر عبداللہ ہارون کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بولے تھے۔ کراچی میں عبداللہ ہارون کالج، عبداللہ ہارون مسلم جم خانہ اور عبداللہ ہارون روڈ انہی کے نام سے مشہور ہیں۔ بیٹا، یہ کہانی پڑھنے کے بعد، یہ میں نے آپ کو ایک کہانی کی صورت میں سبق کو پیش کیا ہے، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بلا تفریق رنگ و نسل لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بندوں کی خدمت کی جائے۔ تو ہمیں عبداللہ ہارون کی زندگی سے سبق لینا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید ہے سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔